بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وان العظمۃ للہ وان الکبریاء للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں 26ویں حدیث مبارکہ نقل کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت مبارکہ کے راوی ہیں۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے۔ ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 206 پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں یہودیوں کا کنیسہ میں داخل ہوئے۔ جس دن یہودیوں کے کنیسہ میں داخل ہوئے تو یوم عیدہم، ان کی عید کا دن تھا۔ وَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے ہمارے داخل ہونے کو ناپسند کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، یا معشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، ارونی 12 رجلا، تم دکھاؤ مجھے 12 افراد، ایسے 12 افراد یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یحبط اللہ تعالیٰ ہر یہودی سے جو آسمان کے نیچے ہے غضب کو اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ قال، مایا پھر وہ فامسکوا، یہودیوں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ ثم رد علیہم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سوال کیا، انہوں نے فلم یجبہ احد، ان کو جواب نہ دیا۔ ثم ثلث، پھر تیسری بار کہا، پھر بھی جواب نہ دیا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، ابیتم، تم نے میری دعوت کا انکار کیا۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لأنا الحاشر، بے شک میں البتہ حاشر ہوں، وأنا العاقب، اور میں عاقب ہوں، وأنا المقفی، وأنا المقفی، اور میں مقفی اور مقفع ہوں۔ آمنتم، تم ایمان لاؤ، کذبتم، یا تم تکذیب کر دو۔ یہ تینوں الفاظ حاشر کے معنی، عاقب کا معنی، مقفی کا معنی، بعض کے اندر تو اس کا معنی آخر الانبیاء ہے۔ آخر الانبیاء یعنی انبیاء میں تینوں کی مراد ان سے یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہی روایت مبارکہ مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 469 ہے، کتاب معرفت الصحابہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق۔